34 تا 37 میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں، آئیے ان کا جائزہ لیتے ہیں تاکہ آپ کو آیات کا ترجمہ بآسانی سمجھ آ سکے۔ یہ آپ کے سامنے آیت نمبر 34 تا 37 میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں وہ موجود ہیں، ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 34 میں خانہ کعبہ کے متولی یعنی انتظام سنبھالنے والوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل جب ہم آیت نمبر 34 کا ترجمہ پڑھیں گے وہاں پر آ جائے گی۔ آیت نمبر 35 میں کفار کی عبادت کا تذکرہ کیا گیا کہ کفار کی عبادت کس طرح کی تھی، وہ جب عبادت کرتے تھے تو ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا۔ یہ جب ہم آیت نمبر 35 کا ترجمہ پڑھیں گے اس میں اس کی تفصیل آ جائے گی۔ آیت نمبر 36 میں کفار کا اللہ تعالیٰ کی راہ پر دوسرے لوگوں کو چلنے سے روکنے کے لیے مال و دولت کا خرچ کرنا۔ یہ کفار لوگ دوسروں کو نیکی کے راستے پر یا نیک اعمال کرنے سے روکنے کے لیے مال و دولت خرچ کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا یہ مال و دولت خرچ کرنا افسوس کا باعث ہوگا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آیت نمبر 36 کے ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ آیت نمبر 37 میں کفار کو آخرت میں کس طرح سے جہنم میں ڈالا جائے گا اور ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کیا جائے گا، اس کو آیت نمبر 37 کے ترجمے میں ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ عزیز طلبہ، اب ہم آیات کے تراجم کی طرف چلتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے آیت نمبر 34 کا ترجمہ موجود ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کفار کی ایک بہت ہی بری حرکت کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ ان کی ایک بری حرکت یہ تھی کہ وہ مسجد حرام میں یعنی جہاں پر خانہ کعبہ موجود ہے وہاں پر مسجد حرام میں آنے سے لوگوں کو روکتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار پر عذاب نازل نہ کرنے کی دو وجوہات بیان فرمائی تھیں۔ ایک وجہ یہ تھی کہ ان کے درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت غفرانہ کا یعنی اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے تھے۔ تو ان دو سبب کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل نہیں کیا تھا۔ یہاں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کی حرکتیں تو اتنی بری ہیں کہ ان کے اوپر عذاب فوراً آ جاتا، کوئی ایسی وجہ نہیں تھی کہ ان کے اوپر عذاب نازل نہ کیا جاتا، لیکن صرف نبی کی موجودگی اور ان کا غفرانہ کا خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کرتے وقت کہنا، یہ دو چیزیں ایسی تھیں جس کی وجہ سے ان پر عذاب نہیں آ رہا تھا۔ اب اس آیت مبارکہ میں ان کی ایک بری حرکت یہ تھی کہ وہ مسجد حرام میں خانہ کعبہ جہاں موجود ہے وہاں پر لوگوں کو آنے سے روکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر تو ان کی اس حرکت کی وجہ سے فوراً عذاب آ جانا چاہیے تھا۔ اور دوسری یہ بات کہی کہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے متولی کہتے ہیں انتظام سنبھالنے والے کو، اس کی نگرانی کرنا، دیکھ بھال کرنا۔ اس کے بارے میں یہ بتایا کہ کفار خانہ کعبہ کے متولی ہو ہی نہیں سکتے۔ خانہ کعبہ کے متولی تو متقی اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں۔ تو آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، وَمَا لَهُمْ اس کا ترجمہ یہ ہے کوئی ایسی وجہ نہیں ہے اللہ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے۔ کوئی ایسے وجہ نہیں ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، یعنی اللہ تعالیٰ تو عذاب دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ صرف وجہ وہ جو آپ نے پچھلی آیت میں دو وجوہات پڑھی، صرف وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر عذاب نہیں آ رہا۔ اب ان کی آگے حرکت کو بیان کیا گیا۔ وَهُمْ يَسُدُّونَ وہ لوگ روکتے ہیں عن المسجد الحرام مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے، مسجد حرام میں آنے سے دوسرے لوگوں کو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاؤُهُ، اولیاء کہتے ہیں متولی کو، نگرانی کرنے والا، انتظام سنبھالنے والا، اور نہیں ہے یہ لوگ اس کے متولی یعنی خانہ کعبہ کے متولی بھی نہیں ہے۔ ان اولیاؤہ الا المتقون صرف متقی ہی لوگ اس کے متولی ہیں۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔
آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ کفار کی عبادت کی حیثیت اور اس کی کیفیت بیان فرما رہے ہیں کہ کفار خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کرتے وقت جو عبادت کرتے تھے، مسجد حرام میں جا کر جو عبادت کرتے تھے، اس کی کیفیت کیا تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی عبادت صرف اور صرف اتنی ہی اس کی حیثیت تھی جیسے کہ کوئی تالی بجانے کی آواز آ رہی ہو یا سیٹیاں بجانے کی آواز آ رہی ہو، اس کے علاوہ ان کی عبادت کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ترجمہ دیکھیے، وما کان صلاتہم، نہیں تھی ان کی عبادت یا ان کی نماز کہہ لیں یا عبادت کہہ لیں، عند البیتی، بیت کہتے ہیں گھر کو، یعنی اللہ کا گھر، اللہ کے گھر کے نزدیک ان کی عبادت نہیں تھی، الا مگر مقاعن، سیٹیوں کی آواز، و تصدیتاً، اور تالی بجانے کی آواز۔ فذوقوا العذاب، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس تم عذاب کو چکھو۔ کفار سے کہا جا رہا ہے، کیوں کہا جا رہا ہے؟ بما کنتم تکفرون، عذاب کو کیوں چکھیں؟ بما، اس لیے کہ کنتم تکفرون، جو تم نے کفر کیا ہے، اس کفر کے بدلے تم اللہ کے عذاب کو چکھو۔ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ کفار کی ایک اور بری حرکت کو بیان فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ کفار لوگ جس مقصد کے لیے یہ بری حرکت کر رہے ہیں وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اب سمجھیے کہ ان کی وہ حرکت کیا تھی۔ تمام کفار نے مل جل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ ایک فنڈ قائم کیا جائے اور اس میں رقم جمع کی جائے، اور اس رقم کا مقصد دوسرے لوگوں کو اللہ کی راہ پر نہ چلنے دیا جائے، اللہ کی راہ سے روکا جائے، جس طرح بھی ہو سکے دوسرے لوگوں کو مال و دولت کا لالچ دے کر اللہ کی راہ پر چلنے سے روکا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے، یہ پیسہ خرچ کریں گے، لیکن جو ان کا مقصد ہے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ پر چلنے سے روک سکیں، وہ مقصد پورا نہیں ہوگا، تو ان کا یہ پیسہ بھی ضائع ہوگا، مقصد بھی پورا نہیں ہوگا، اور آخر میں یہ کفار افسوس کرتے ہوئے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ یہ تو دنیا میں ان کو سزا ملے گی، اور آخرت میں اللہ پاک نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اب آیت کے ترجمے کی طرف آ جائیے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یا بے شک کافر لوگ، ینفقون، خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال کو، لیسدوا، تاکہ وہ روکیں دوسرے لوگوں کو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَيُنْفِقُونَهَا، پس یہ اور مزید خرچ کریں گے، ثم، پھر، تکون علیہم حسرتاً، ان کا یہ مال خرچ کرنا ان کے لیے افسوس کا باعث بنے گا، ثم، پھر، یغلبون، یہ لوگ مغلوب ہو جائیں گے۔ والذین کفروا، اور کافر لوگ، الی جہنم، جہنم کی طرف، یحشرون، ہانکے جائیں گے، جہنم میں جمع کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ کفار کو جہنم میں کیوں جمع کیا جائے گا، اور آخرت میں کفار کو جہنم نے کس طرح سے ڈالا جائے گا۔ تو سمجھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفار کو جہنم میں اس لیے جمع کیا جائے گا تاکہ ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے الگ کر دیا جائے، یعنی جو گناہگار ہیں، جو کافر لوگ ہیں، ان کو الگ کر دیا جائے، اور جو ایمان والے ہیں ان کو الگ کر دیا جائے۔ اس وجہ سے کفار کو اللہ پاک جہنم میں جمع کریں گے۔ اس کے بعد کفار کو جہنم میں جمع کرنے کی کیفیت بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ایک دوسرے کے اوپر ان کو رکھے گا اور ایک ڈھیر بنائے گا، اور ایک پورا ڈھیر بنانے کے بعد اس پورے کے پورے ڈھیر کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ترجمہ دیکھیے، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، خبیث کا مطلب ہوتا ہے ناپاک، یعنی برے لوگ، یہاں مراد ہے کافر لوگ، اور طیب کہتے ہیں پاک کو، یہاں مراد ہے ایمان والے۔ لیمیز اللہ، تاکہ جدا کر دے، الگ کر دے اللہ تعالیٰ الخبیث، ناپاک لوگوں کو، من الطیب، پاک سے، پاک لوگوں سے، وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ، اور رکھے ناپاک لوگوں کو، بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، ایک دوسرے کے اوپر،
फयरकुमहु, इसका मतलब होता है ढेर बनाना, फिर उन तमाम नापाक लोगों की एक ढेर बनाए। फयरकुमहु जमीअन, तमाम, उन तमाम नापाक लोगों का एक ढेर बनाए। फयजअलहु, और फिर उनको डाल दे, फी जहन्नम, जहन्नम में। उलाइका हुमुल खासिरून, यही वो लोग हैं जो कि खसारा पाने वाले हैं, नाकाम होने वाले हैं। अजीज तलबा, आपने सूरतुल अनफाल के रुकू नंबर 4 की तमाम आयात का तर्जमा और तफसीर को समझ लिया। अब हम चलते हैं रुकू नंबर 4 के मशकी सवालात की तरफ। सबसे पहले आपके टेक्स्ट बुक में मश्क में जो सबसे पहली चीज़ है वो अल कलिमात व तराकीब के नाम से है, जिसमें मुश्किल अल्फाज दिए जाते हैं और उनके महानी याद करने होते हैं। ये आपके सामने मुश्किल अल्फाज हैं, इनके आपने महानी अच्छी तरह से याद करने हैं। इसके बाद अत-तमारीन के नाम से सवालात आपके सामने मौजूद हैं। ये 3 सवाल हैं जिनके जवाबात देने होते हैं। अस्सवालुल अव्वल, इस सबक में तक़वा के क्या इनामात बयान हुए? इसका जवाब है तक़वा के 3 इनामात बयान किए गए हैं। नंबर 1, जो बंदा तक़वा की ज़िंदगी इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसके अंदर अम्र फारिक की सलाहियत पैदा कर देते हैं, यानी हक और बातिल में फ़र्क करने की सलाहियत पैदा कर देते हैं। दूसरी चीज़, अल्लाह पाक उनके उस शख्स के तमाम गुनाहों को मुआफ़ कर देते हैं। तीसरी चीज़, अल्लाह ताला आखिरत में उस शख्स को बख्श देंगे। तो ये तक़वे के 3 इनामात हैं। अस्सवालुस्सानी, दूसरा सवाल, वईद यमकुरु बिकल्लदीना कफरू में किस वाक़े की तरफ इशारा है? तो वईद यमकुरु बिकल्लदीना कफरू, इसमें वो जो कुफार ने मिलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिश की थी और 3 राय सामने आई थी, या तो आपको नऊज़ु बिल्लाह कत्ल कर दिया जाए, जिला वतन कर दिया जाए, या फिर कैद कर दिया जाए। तो इन तीनों राय में से आपको कत्ल करने वाली राय पर सब ने इत्तफाक किया, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको अपने फजलो करम से बचा लिया। तो ये वो वाक़या है जो कि आप इस सवाल में लिखेंगे मुख्तसर अंदाज में। अस्सवालुस्सालिस, कुफार के मुतालबे के बावजूद अल्लाह ताला ने उन पर अजाब नाजिल न किया। इसकी 2 वजूहात थी। नंबर 1, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी, और नंबर 2 के कुफार का खाना काबा के इर्द गिर्द तवाफ करते वक्त गुफरानका का लफ्ज बोलना, यानी अल्लाह से बख्शिश मांगना। ये 2 वजूहात थी जिनकी बिना पर अल्लाह ताला ने इन पर अजाब नाजिल नहीं किया। उसके बाद अस्सवालुस राबे, यानी चौथा सवाल, ये आयत के तर्जुमे का है। 2 आयतें आपके सामने लिखी हैं, इन्हें हम तफसील से उसमें तर्जुमे में पढ़ चुके हैं। तो आपने इन दोनों आयतों का तर्जुमा अच्छी तरह से याद करना है। अजीज तलबा, आज की इस वीडियो में हमने जिन चीज़ों पर गुफ्तगू की वो आपके सामने है। सबसे पहले हमने साबका वीडियो के अहम नुकात पर बात की। उसके बाद सूरतुल अनफाल रुकू नंबर 4 की आयत नंबर 34 ta 37 के मज़ामीन का खुलासा आपके सामने आया। उसके बाद हमने बात की सूरतुल अनफाल रुकू नंबर 4 की आयत नंबर 34 ta 37 के तराजिम और तफासिर पर, और आखिर में हमने मशकी सवालात के ऊपर बात की। अजीज तलबा, ये थी आज की वीडियो। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम।